بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رضیہ سلطانہ بنفس نفیس بھائی کے جنازے میں شریک ہوئی۔ رکن الدین کو شاہی اعزاز کے ساتھ سلطان شمس الدین التمش کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ جب فرما روائے ہند شاہی قبرستان کے دروازے پر پہنچی تو نذیر شاہ مجذوب دونوں ہاتھ اٹھا کر چیخ رہے تھے، اے دنیا، تو کسی غلیظ اور مکروہ عورت کی مانند ہے، اس لیے میں نے تجھے 100 بار طلاق دی۔ نذیر شاہ کی آواز سن کر رضیہ سلطانہ پر دہشت سی طاری ہو گئی۔ اس نے اپنے سالار سیف الدین ایبک سے سرگوشی کے انداز میں پوچھا، یہ کون شخص ہے؟ آپ شاید ان سے واقف نہ ہوں۔ سیف الدین ایبک نے کہا، یہ دہلی کے مرد قلندر حضرت نذیر شاہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ انہیں دنیا سے کوئی غرض نہیں ہے، اسی طرح سر راہ نعرہ زنی کرتے رہتے ہیں۔ رضیہ کی آنکھوں کے سامنے بچپن کا وہ منظر گھوم گیا جب علماء دہلی کے ساتھ نذیر شاہ مجذوب بھی مجلس قرآن خوانی میں تشریف لائے تھے اور اس کی قرأت سن کر بے اختیار رونے لگے تھے۔ میں ان سے ملنا چاہتی ہوں، رضیہ نے ایبک سے کہا۔ سیف الدین تیزی سے آگے بڑھا اور نذیر شاہ کے قریب پہنچ کر انتہائی مؤدبانہ لہجے میں بولا، سلطان آپ سے ملاقات کی شدید خواہش مند ہیں، مگر میں تو ان سے نہیں ملنا چاہتا۔ نذیر شاہ مجذوب نے خاص ادائے بے نیازی کے ساتھ کہا۔ سیف الدین ایک بجھے ہوئے چہرے کے ساتھ واپس آیا اور اس نے نذیر شاہ کا جواب فرما روائے ہند کو منتقل کر دیا، اگر وہ خوشی سے نہیں آتے تو انہیں گرفتار کر کے محل پہنچا دو۔ یہ کہہ کر رضیہ سلطانہ گھوڑے پر سوار ہوئی اور قصر سلطانی کی طرف روانہ ہو گئی۔ سیف الدین ایک شدید ذہنی کشمکش میں مبتلا تھا۔ ایک طرف نذیر شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی قابل احترام روحانی شخصیت تھی، دوسری طرف رضیہ سلطانہ کا آمرانہ حکم۔ سیف الدین ایبک نذیر شاہ کو زنجیریں کس طرح پہناتا کہ اس میں تو دہلی کے مجذوب سے آنکھ ملا کر بات کرنے کی بھی ہمت نہیں تھی۔ سید، میں بہت مجبور ہوں۔ سالار سیف الدین ایبک دونوں ہاتھ جوڑے نذیر شاہ کے سامنے کھڑا تھا۔ کیسی مجبوری؟ دہلی کا مجذوب مسکرایا، آپ سلطان سے ملنا نہیں چاہتے۔ سیف الدین ایبک پر ایک مرد قلندر کی اس قدر ہیبت طاری تھی کہ وہ رک رک کر بول رہا تھا، اور سلطان بضد ہیں کہ وہ آپ سے ملاقات کر کے رہیں گی۔ ایبک نے نذیر شاہ کے احترام میں گرفتاری کا لفظ استعمال نہیں کیا، بلکہ اشاروں کنایوں میں اپنی بات کہنے کی کوشش کی۔ تو پھر مجھے زنجیریں پہنا کر اپنی سلطان کے سامنے پیش کر دو۔ مجذوب کے ہونٹوں پر بکھرا ہوا تبسم مزید گہرا ہو گیا۔ سیف الدین ایبک نے گھبرا کر نذیر شاہ کی طرف دیکھا۔ درویش روشن ضمیر کی آنکھوں پر وہ راز عیاں ہو چکا تھا جو ابھی تک رضیہ سلطانہ اور سالار ایبک کے سینوں میں دفن تھا۔ میری یہ جرت کہاں؟ سیف الدین نے نظریں جھکائے ہوئے کہا، تم کس کے حکم سے مجبور ہو؟ نذیر شاہ کا لہجہ نرم ہو گیا، بے خوف و خطر اپنا فرض ادا کرو۔ مجذوب کا آمادہ پا کر سیف الدین ایبک کا حوصلہ بڑھا، تو پھر آپ زنجیروں کے بغیر ہی تشریف لے چلیے، کیوں مجھے گناہ گار کرتے ہیں؟ نذیر شاہ کچھ دیر تک گہری سوچ میں ڈوبے رہے، پھر آہستہ سے بولے، مگر سلطان مجھ سے مل کر کیا کریں گی؟ کہاں فرما روائے ہند اور کہاں یہ در در بھٹکنے والا خانہ بدوش؟ میرا تو لباس بھی اس قابل نہیں ہے کہ سلطان کے روبرو حاضر ہو سکوں۔ سیف الدین ایک حسرت زدہ نظروں سے مجذوب کی طرف دیکھتا رہا، پھر نذیر شاہ کو اس پر ترس آ گیا۔ چلو ایک تماشا اور سہی، یہ کہہ کر نذیر شاہ رحمۃ اللہ علیہ قصر سلطانی کی طرف بڑھنے لگے۔ سالار سیف الدین ایبک اپنے گھوڑے کی لگام پکڑے ہوئے مجذوب کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ قلعے کے مکینوں نے بڑی حیرت سے نذیر شاہ کو محل میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا۔ جو لوگ نذیر شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت سے واقف تھے، ان کے چہروں پر عجیب سا رنگ ابھر آیا تھا۔ قصر سلطانی میں مجذوب کی آمد کوئی عام سی بات نہیں تھی۔ باخبر لوگ آپس میں سرگوشیاں کرنے لگے۔ بعض افراد نے آگے بڑھ کر نذیر شاہ کو سلام کیا، مگر دہلی کے مجذوب نے ان کی طرف مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ رضیہ سلطانہ کو خبر ہوئی تو وہ اپنے کمرے سے نکل کر تیز قدموں سے طویل راہداری کو طے کرنے لگی۔ فرما روائے ہند کا خیال تھا کہ سیف الدین ایبک نذیر شاہ کو زنجیریں پہنا کر لایا ہوگا، مگر جب اس نے مرد قلندر کو زنجیروں کے بغیر آتے دیکھا تو سکون کی ایک گہری سانس لی۔ رضیہ سلطانہ نے قریب پہنچ کر نذیر شاہ کی خدمت میں سلام عرض کیا، سلطان پر اللہ کی سلامتی ہو، مگر فقیر کو یہ انداز پسند نہیں آیا۔ نذیر شاہ نے اس طرح کہا جیسے قصر سلطانی میں گزرنے والا ایک ایک لمحہ ان کی روح پر باریں گراں ہو۔ سید علی مقام کو میری مجبوریوں کا کچھ تو اندازہ ہوگا۔ رضیہ سلطانہ کے لہجے سے شرمساری کا اظہار ہو رہا تھا۔ وہ نذیر شاہ کے عقب میں چل رہی تھی۔ سیف الدین ایبک نے اشارے سے اجازت طلب کی اور واپس لوٹ گیا۔ ہندوستان کا حکمران مجبور کیسے ہو سکتا ہے؟ نذیر شاہ کے لہجے میں تمسخر کے بجائے شگفتگی تھی۔ بابا محترم نے دنیا سے رخصت ہوتے وقت فرمایا تھا کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتی رہوں۔ رضیہ سلطانہ نے نذیر شاہ کے ساتھ چلتے چلتے کہا، پھر اتنے دنوں تک سلطان کو اس فقیر کی یاد کیوں نہیں آئی؟ نذیر شاہ نے بے نیازانہ کہا۔ رضیہ سلطانہ خاموش رہی۔
طویل راہداری میں دونوں طرف محافظ سپاہی سر جھکائے کھڑے تھے جو نذیر شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف دیکھ کر نصف قد تک خم ہو جاتے تھے۔ خدا تمہاری عمروں میں برکت دے۔ نذیر شاہ مسلمان سپاہیوں کو دعائیں دیتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ تم مملکت اسلامیہ کے محافظ ہو، خدا تمہاری کوششوں کو قبول کرے اور اجر عظیم عطا فرمائے۔ اتنی دیر میں رضیہ سلطانہ اپنے کمرے کے قریب پہنچ چکی تھی۔ اندر تشریف لے چلیے۔ فرما روائے ہند مرد قلندر کی میزبانی کرتے ہوئے کسی نیاز مند کی طرح جھکی جا رہی تھی۔ نذیر شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے بام و در کی صنائی کو غور سے دیکھا اور رضیہ سلطانہ کے اس مخصوص کمرے میں داخل ہو گئے جہاں ہندوستان کی حکمران اپنے عمرہ سے ملاقات کرتی تھی۔ کمرے میں نذیر شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے لیے خاص طور پر ایک تخت بچھوایا گیا تھا جو اونچائی میں رضیہ سلطانہ کی کرسی زرنگار سے کسی قدر بلند تھا۔ آپ اس مسند کو رونق بخشیں۔ رضیہ نے تخت کی طرف اشارہ کیا۔ مجذوب کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ رضیہ نے محسوس کیا کہ نذیر شاہ رحمۃ اللہ علیہ اچانک اداس ہو گئے ہیں۔ وہ کچھ دیر تک آبنوس کی لکڑی سے بنے ہوئے تخت کو دیکھتے رہے جسے قیمتی قالین سے آراستہ کیا گیا تھا، پھر زور زور سے اپنے سر کو نفی میں جنبش دینے لگے۔ ہرگز نہیں سلطان، ہرگز نہیں۔ نذیر شاہ کے انکار انداز کچھ ایسا ہی تھا جیسے سرخ قالین انسانی خون میں ڈوبا ہوا ہو۔ جس انسان کو قبر کی زمین کی سختی اور ویرانی یاد ہو وہ اس پر نہیں بیٹھ سکتا۔ رضیہ پریشان نظر آنے لگی۔ مہمان نے اس کی تواضع کو قبول نہیں کیا تھا۔ نذیر شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے پلٹ کر دیکھا۔ فرما روائے ہند کے چہرے پر خفت کے آثار نمایاں تھے۔ سلطان، کیوں میرا وقت برباد کرتی ہے؟ مجذوب کی بے چینی سے ظاہر ہو رہا تھا کہ جیسے انہیں زندہ کے کسی کمرے میں قید کر دیا گیا ہو۔ ساری دنیا نے دیکھ لیا کہ تمہارے جاہ و جلال سے خوفزدہ ہو کر نذیر شاہ بارگاہ سلطانی میں حاضر ہو گیا ہے۔ سید، آپ مجھے کیوں شرمندہ کرتے ہیں؟ نذیر شاہ کی گفتگو سن کر رضیہ سلطانہ دم بخود رہ گئی تھی۔ اگر تمہیں احساس شرمندگی ہے تو مجھے چلے جانے دو۔ نذیر شاہ کے لہجے میں بڑی خلش تھی۔ کاش تمہیں اندازہ ہوتا کہ تمہارے طرز عمل سے اس فقیر کو کس قدر اذیت پہنچ رہی ہے۔ سید محترم، مجھے اندازہ ہے مگر میں بھی اپنی ضرورت سے مجبور ہوں۔ رضیہ سلطانہ اس موقع کو ضائع کرنا نہیں چاہتی تھی۔ دینے والے نے تاج و تخت دے دیے، محافظوں کے لشکر بخشے، خدمتگاروں کی فوج عطا کی، خزانوں کے منہ کھول دیے، پھر بھی انسانی ضرورتیں ختم نہیں ہوئیں۔ نذیر شاہ مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کے لہجے میں گہرا طنز شامل تھا۔ اب اور کون سی ضرورت باقی رہ گئی ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ میں دشمنوں کے نرغے میں گھری ہوئی ہوں۔ رضیہ سلطانہ نے استادہ حالت میں اپنا مدعا بیان کیا، کیونکہ نذیر شاہ مجذوب کسی صورت بھی تخت پر بیٹھنے کے لیے آمادہ نہیں تھے۔ جتنا بڑا مقصد اتنے ہی زیادہ دشمن۔ نذیر شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے زندگی کا فلسفہ بیان کیا۔ رضیہ سلطانہ سمجھتی تھی کہ شدید ریاضت اور مجاہدات نے نذیر شاہ کو روحانیت کے اعلیٰ مقام پر پہنچا دیا ہے، مگر اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ دہلی کا مجذوب انسانی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر بھی گہری نظر رکھتا ہے۔ میری طرف دیکھو بی بی، مجھ بے سر و ساما کا بھی کوئی دشمن ہو سکتا ہے؟ نذیر شاہ خلاف معمول مسکرائے، مگر ان کی یہ مسکراہٹ یاسیت کے زیر اثر تھی۔ ہاتھ، پاؤں، آنکھیں، کان سبھی میرے دشمن ہیں، عقل بھی دشمن، دل بھی دشمن، اور سب سے بڑھ کر یہ نفس بھی میرا دشمن ہے۔ عالم خواب میں بھی میرے خلاف سازشیں کرتا رہتا ہے۔ یہ تو اندرونی دشمنوں کا ذکر ہے، بیرونی دشمنوں کی تعداد کا تو کوئی اندازہ ہی نہیں۔ سب کے سب ہر وقت مجھ غریب کو ہلاک کرنے کی فکر میں لگے رہتے ہیں۔ رضیہ سلطانہ مجذوب کا اشارہ سمجھ گئی تھی، مگر پھر بھی اپنی ضد پر قائم رہی۔ تاج و تخت، لشکر و سپاہ اور طب و علم اپنی جگہ، لیکن کبھی کبھی یہ ساری چیزیں بہت ناکارہ اور حقیر نظر آتی ہیں۔ نظام حکومت کو برقرار رکھنے کے لیے تو یہی اسباب درکار ہوتے ہیں۔ نذیر شاہ اپنا دامن چھڑانے کی کوشش کر رہے تھے۔ مگر مجھے آپ کی دعاؤں کی زیادہ ضرورت ہے۔ رضیہ سلطانہ نے درخواست گزاری کے انداز میں عرض کیا۔ میں تو حزب مقتول تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرتا رہتا ہوں۔ نذیر شاہ نے پرسوز لہجے میں کہا۔ فرما روائے ہند بھی ان لوگوں میں شامل ہیں۔ میں خصوصی دعاؤں کی طالب ہوں۔ آخر رضیہ سلطانہ نے اپنے دل کی بات صاف صاف کہہ دی۔ میرے اقتدار کی بقا کے لیے دعا فرما دیجیے۔ ایک ذات کے سوا یہاں کسی کو بقا حاصل نہیں۔ نذیر شاہ کے لہجے میں وہی بے باکی لوٹ آئی تھی۔ فطرت کے خلاف دعا کرنا ہوش مندوں کا کام نہیں۔ جتنی مہلت تمہیں حاصل ہوئی ہے اس کی قدر کرو اور واپس چلی جاؤ۔ یہی قدرت کا نظام ہے۔ میں دنیا سے سرخرو جانا چاہتی ہوں۔ رضیہ سلطانہ کسی قدر پرجوش نظر آ رہی تھی۔ نذیر شاہ کچھ دیر تک آنکھیں بند کیے سوچتے رہے، پھر والہانہ انداز میں فرمایا، مجھے امید ہے کہ تم سرخروئی کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوگی۔ رضیہ سلطانہ کا چہرہ خوشی سے چمکنے لگا۔ مجذوب نے اسے اپنی دعاؤں سے سرفراز کر دیا تھا۔ فرما روائے ہند آگے بڑھی۔ اس نے میز پر سے ایک کاغذ اٹھایا اور نذیر شاہ کے سامنے کر دیا۔ یہ وہ خصوصی کاغذ تھا جس پر فرمان سلطان تحریر کیا جاتا تھا، مگر مجذوب کے سامنے پیش کیے جانے والے کاغذ پر کوئی عبارت درج نہیں تھی۔ سلطان، یہ کیا ہے؟ نذیر شاہ نے حیرت زدہ نظروں سے فرما روائے ہند کی طرف دیکھا۔ میں اس سادہ کاغذ کا کیا کروں؟
یہ آپ کی تحریر کا محتاج ہے۔ رضیہ سلطانہ ایک مرد قلندر کے سامنے سوالی بن کر کھڑی تھی۔ کیسی تحریر؟ نذیر شاہ نے پہلے فرما روائے ہند اور پھر اس سادہ کاغذ کی طرف دیکھا۔ میں اپنی حکومت کی توثیق چاہتی ہوں، رضیہ سلطانہ نے بڑی عاجزی کے ساتھ کہا۔ حکومت کی توثیق؟ نذیر شاہ اس طرح چونکے جیسے سلطان شمس الدین التمش کی بیٹی نے کوئی سخت نامناسب بات کہہ دی ہو۔ یہ کام تو امیروں اور سرداروں کا ہوتا ہے کہ وہ اپنے حکمران کا انتخاب کرتے ہیں۔ میں تو ایک فقیر بے سر و سامان ٹھہرا۔ امیر و وزیر تو میرے اقتدار کو تسلیم کر چکے۔ رضیہ سلطانہ مسلسل اصرار کر رہی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ اگر آج نذیر شاہ قصر سلطانی سے نکل کر چلے گئے تو شاید دوبارہ ہاتھ نہ آ سکیں۔ میں بھی تسلیم کر چکا، اس لیے کہ تمہاری رعایا ہوں۔ نذیر شاہ نے ایک اور منطقی دلیل دے کر اپنا دامن بچانے کی کوشش کی۔ میں آپ کی تحریری گواہی چاہتی ہوں۔ رضیہ سلطانہ کی نیاز مندی نے ضد کی صورت اختیار کر لی تھی۔ اگر کبھی عمرائے سلطنت سرکشی اختیار کریں تو میں یہ دستاویز ان کے سامنے پیش کر سکوں کہ اس پر حضرت نذیر شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی مہر ثبت ہے۔ سلطان بی بی، اللہ تمہیں اس کی جزا دے کہ تم نے ایک ناکارہ شخص سے حسن ظن رکھا۔ سید نذیر شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے لہجے میں بڑا افسوس تھا، مگر یہ دنیا اتنی صفا کہ اپنی غرض کے سامنے کسی گواہی کو تسلیم نہیں کرتی۔ نذیر شاہ مختلف انداز سے رضیہ سلطانہ کو سمجھانے کی کوشش کرتے رہے، مگر فرما روائے ہند کا اصرار بڑھتا ہی رہا۔ آخر دہلی کے مجذوب نے رضیہ کے ہاتھوں سے وہ سادہ کاغذ لے لیا اور قلم دوات طلب کی۔ فرما روائے ہند نے آگے بڑھ کر میز سے قلم اٹھایا اور نذیر شاہ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ نذیر شاہ ہاتھ میں قلم لیے کچھ دیر تک سوچتے رہے، پھر رضیہ سے عجیب سے لہجے میں مخاطب ہوئے۔ سلطان، اگر تم مجھے اس خدمت سے معاف رکھو تو زیادہ بہتر ہوگا۔ نہیں سید محترم، آپ اس وقت تک قصر سلطانی سے باہر تشریف نہیں لے جا سکتے جب تک یہ دستاویز مکمل نہیں ہو جاتی۔ بظاہر رضیہ کے لہجے سے آمریت کا اظہار ہو رہا تھا، لیکن درپردہ یہ بھی عقیدت و نیاز مندی کا ایک انداز تھا۔ تمہاری مرضی، فقیر تو اتمام حجت کر چکا۔ یہ کہہ کر نذیر شاہ نے اس سادہ کاغذ پر کچھ لکھنا شروع کر دیا۔ رضیہ سلطانہ بڑی امید و حسرت سے مجذوب کے اس عمل کو دیکھتی رہی۔ یہ تحریر بہت مختصر تھی۔ نذیر شاہ نے کاغذ کو تہہ کیا اور فرما روائے ہند کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، میں نے سلطان کے حکم کی تعمیل کر دی ہے۔ امید ہے کہ آئندہ اس فقیر کو تنگ نہیں کیا جائے گا۔ رضیہ سلطانہ نے نذیر شاہ کی تحریر کو عقیدتاً آنکھوں سے لگایا۔ فرما روائے ہند مرد قلندر کی ضیافت کا اہتمام بھی کرنا چاہتی تھی، مگر نذیر شاہ نے انکار کر دیا اور جس طرح یہاں پر آئے تھے اسی طرح واپس چلے گئے۔ حضرت نذیر شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے جانے کے بعد رضیہ سلطانہ نے اس کاغذ کو کھول کر دیکھا اور حیرت زدہ رہ گئی۔ کاغذ پر کسی قسم کی عبارت درج نہیں تھی، بس 4 لکیریں کھینچی گئی تھیں جن کا بظاہر کوئی مفہوم نہیں تھا۔ 3 لکیریں بالکل سیدھی تھیں اور ان لکیروں کے بائیں جانب ایک چھوٹی سی لکیر تھی جس کا رخ نیچے کی طرف تھا۔ رضیہ سلطانہ بہت دیر تک ان لکیروں کے طلسم میں الجھی رہی اور جب اس کا ذہن تھک گیا تو وہ بری طرح جھنجھلا گئی۔ پھر اس نے سالار سیف الدین ایبک کو طلب کر کے کہا، سید کو اسی وقت تلاش کرو۔ سیف الدین ایبک پریشان نظر آنے لگا۔ سلطان اعظم، میرا حقیر مشورہ ہے کہ سید صاحب کو دوبارہ تنگ نہ کیا جائے۔ آپ نہیں جانتی کہ میں کتنی منت و سماجت کے بعد انہیں یہاں لایا تھا۔ تمہاری کوششیں رائے گاہ گئیں اور میرا مقصد پورا نہیں ہوا۔ رضیہ سلطانہ پر اضطراب کا عالم طاری تھا۔ میں یہ نہیں کہتی کہ سید نے میرے ساتھ فریب کیا، مگر اتنا ضرور ہے کہ وہ چال چل گئے۔ کاش میں نے ان کی موجودگی میں اس تحریر کو دیکھ لیا ہوتا۔ رضیہ سلطانہ نے اپنا دایاں ہاتھ بلند کیا جس میں خاک کی رنگ کا کاغذ موجود تھا۔ کیا یہ سید صاحب کی تحریر ہے؟ سیف الدین ایبک نے جھکتے ہوئے کہا۔ تم فوراً انہیں تلاش کرو۔ رضیہ سلطانہ نے جھنجھلائے ہوئے لہجے میں کہا، اگر وہ دوبارہ یہاں آنے پر رضامند نہ ہو تو میں خود ان کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گی۔ سیف الدین ایبک رضیہ سلطانہ سے پوچھنا چاہتا تھا کہ آخر سید صاحب نے کیا لکھ دیا ہے جو وہ اس قدر پریشان نظر آ رہی ہے، مگر فرما روائے ہند کا مستربانہ انداز دیکھ کر سالار افواج سلطانی چپ چاپ نذیر شاہ کی جستجو میں چلا گیا۔ سیف الدین ایبک کے جاسوس سپاہیوں نے دہلی کا چپا چپا چھان مارا، مگر سید نذیر شاہ مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کا کہیں کوئی پتہ نہیں تھا۔ برق رفتار شہ سوار مجذوب کی تلاش میں دہلی کی سرحدوں تک جا پہنچے، لیکن یہاں بھی نذیر شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی موجودگی کا امکان تک نہیں تھا۔ جامع مسجد حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے بزرگان دین کے مزارات پر بھی اس مرد قلندر کو ڈھونڈا گیا، لیکن ایسے لگتا تھا جیسے نذیر شاہ یہ شہر ہی چھوڑ گئے ہیں۔ سیف الدین ایبک نے اپنی ناکامی کی اطلاع دی تو رضیہ سلطانہ کچھ اور پریشان نظر آنے لگی۔ سلطان اعظم، اگرچہ یہ میرا منصب تو نہیں، لیکن نمک خوار قدیم ہونے کے باعث اپنے فرمانروا کی الجھن میں شریک ہونا چاہتا ہوں۔ رضیہ سلطانہ بھی اس ذہنی دباؤ سے نجات حاصل کرنا چاہتی تھی، لیکن اس نے وہ کاغذ اپنے سالار کے سامنے رکھ دیا۔ کیا تم بتا سکتے ہو کہ سید صاحب کی اس تحریر کا کیا مفہوم ہے؟
سیف الدین ایبک کی متجسس نظریں بہت دیر تک نذیر شاہ کی کھینچی ہوئی لکیروں پر مرکوز رہیں، پھر وہ استفہامیہ انداز میں اپنی فرما روا کی طرف دیکھنے لگے۔ رضیہ سلطانہ نے سیف الدین ایبک کو اپنا رازداں سمجھتے ہوئے پورا واقعہ تفصیل سے سنا دیا۔ ایبک کی حیرت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ پھر جب وہ حیرت و استعجاب کے دائرے سے باہر نکلا تو عرض کرنے لگا، سلطان اعظم کی مملکت میں بڑے بڑے علماء اور ریاضی داں موجود ہیں، اگر مناسب سمجھیں تو ان سے رجوع فرمائیے۔ اپنی کم علمی کے باوجود مجھے یقین ہے کہ سید نذیر شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے کسی طلسم کے ذریعے اپنا مفہوم ظاہر کرنے کی کوشش کی ہے۔ رضیہ سلطانہ نے اس بات میں سر کو جنبش دی، پھر اس کا چہرہ پرسکون نظر آنے لگا، جیسے وہ شدید ذہنی کشمکش سے آزاد ہو گئی ہو۔